میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا تھا جہاں خواب دیکھنے کی اجازت تو تھی مگر انہیں پورا کرنے کے وسائل نہیں تھے۔ ہمارا گھر شہر کے ایک پرانے محلے میں واقع تھا۔ تانگ گلیاں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور چھتوں پر لٹکتے بجلی کی تار جیسے ہماری حالت کا مذاق اڑاتے تھے۔ دو کمروں کا ایک سادہ سا مکان تھا جس کی دیواروں پر نمی کے نشان اور وقت کے داغ صاف نظر آتے تھے۔ بارش ہوتی تو چھت ٹپکنے لگتی تھی اور پریشانی بڑھ جاتی تھی۔ امی پرانے برتن رکھ کر پانی روکنے کی کوشش کرتی اور میں بے بسی سے ان برتنوں کو دیکھتا تھا جو پانی روکنے کی ناکام کوشش کرتے تھے۔ میرے والد ایک محنتی مگر تھکے ہوئے انسان تھے۔ صبح سویرے گھر سے نکلتے اور شام ڈھلے واپس آتے۔ ان کے چہرے پر دن بھر کی مشقت صاف جھلکتی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی لکیریں مٹ چکی تھیں جیسے قسمت نے بھی ان سے منہ موڑ لیا ہو۔ وہ ایک دکان پر کام کرتے تھے، کبھی سامان اٹھاتے، کبھی صفائی کرتے اور کبھی گاہکوں کے پیچھے بھاگتے۔ ان کی کمائی اتنی نہیں تھی کہ گھر کے تمام اخراجات پورے ہو سکے مگر وہ پھر بھی ہر روز یہ کوشش کرتے کہ ہم بھوکے نہ سوئیں۔ میری امی ایک سادہ اور صابر عورت تھی۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی مگر زندگی کو سمجھنے کا ہنر رکھتی تھیں۔ وہ اکثر مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہتی تھی، بیٹا غربت کوئی گناہ نہیں ہوتی مگر ہار مان لینا سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ انسان محنت سے اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، فرش سے عرش پر جا سکتا ہے مگر اس کے لیے سب سے پہلی شرط محنت، دوسری تعلیم، جب یہ دونوں قسمت بدلنے کی واحد حل ہے۔ ان کی یہ بات میرے دل میں کہیں گہرائی تک اتر جاتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کپڑے سی کر کچھ پیسے کما لیتے اور اسی سے گھر کے چھوٹے موٹے خرچے پورے ہو جاتے۔ میں بچپن سے ہی دوسروں سے مختلف تھا یا شاید حالات نے مجھے مختلف بنا لیا تھا۔ جب میرے ہم عمر بچے گلیوں میں کھیلتے، کرکٹ کھیلتے یا پتنگ اڑاتے تو میں اکثر ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی کتابوں کو دیکھتا رہتا۔ میرے لیے وہ کتابیں صرف کاغذ کے چند صفحے نہیں تھیں بلکہ ایک ایسی دنیا کا دروازہ تھی جہاں میں اپنی حقیقت سے دور جا سکتا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر میں پڑھ لکھ جاؤں تو شاید میں بھی ایک دن اپنے والد کو اس محنت سے نجات دلوا سکوں۔ لیکن زندگی ہمیشہ خوابوں کے مطابق نہیں چلتی۔ جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو گھر کے حالات مزید خراب ہونے لگے۔ مہنگائی بڑھ گئی، والد کی تنخواہ وہی رہی اور ذمہ داریاں بڑھتی گئیں۔ ایک رات میں نے اپنے والد کو امی سے بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اب اسے اسکول نہیں بھیج سکتا، خرچے بہت بڑھ گئے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل جیسے رک سا گیا۔ میں نے چپ چاپ اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھے اور اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑوں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے والد کو کہا، ابو میں بھی کام کروں گا، آپ فکر نہ کریں، میں اپنی پڑھائی خود جاری رکھوں گا۔ پہلے تو انہوں نے سختی سے منع کیا مگر میری ضد اور حالات کی مجبوری نے آخرکار انہیں ماننے پر مجبور کر دیا۔ اسی دن سے میری زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ میں نے سڑک کے کنارے جوتے پالش کرنے کا کام شروع کیا۔ شروع میں بہت عجیب لگتا تھا، ہاتھ کانپتے تھے، لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، کچھ لوگ ترس کھاتے تھے اور کچھ مذاق اڑاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ میں نے یہ سب برداشت کرنا سیکھ لیا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط بنا لیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب میں کسی مقصد کے لیے کر رہا ہوں۔ صبح میں اسکول جاتا جہاں میں ایک طالب علم کی طرح بیٹھتا مگر دل میں ہزاروں فکریں ہوتی۔ دوپہر کو جیسے ہی چھٹی ہوتی میں سیدھا اپنے کام کی جگہ پر پہنچ جاتا۔ وہ جگہ ایک مصروف سڑک کے کنارے تھی جہاں ہر وقت لوگوں کو ہجوم رہتا تھا۔ گاڑیوں کا شور، لوگوں کی آوازیں اور دھول مٹی سب میرے معمول کا حصہ بن چکے تھے۔ میں وہاں بیٹھ کر جوتے پالش کرتا اور ساتھ ساتھ اپنی کتابیں بھی کھول لیتا۔ میرے پاس زیادہ کتابیں نہیں تھیں مگر جتنی بھی تھیں میں انہیں بار بار پڑھتا۔ میں ہر لفظ کو یاد کرنے کی کوشش کرتا جیسے وہی میری کامیابی کی کنجی ہو۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ کوئی گاہک آتا اور میں جلدی سے کتاب بند کر کے کام شروع کر دیتا۔ کچھ لوگ حیران ہوتے کہ ایک جوتے پالش کرنے والا لڑکا کتاب کیوں پڑھ رہا ہے، مگر میں ان کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ میری زندگی میں کئی ایسے لمحے آئے جب میں ٹوٹنے کے قریب پہنچ گیا۔ کبھی پیسے کم ملتے، کبھی کوئی گاہک ٹانٹ دیتا اور کبھی بھوک شدت اختیار کر لیتی، مگر ہر بار میں اپنی امی کی بات یاد کرتا اور خود کو سنبھال لیتا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں ہار مان گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسکول میں بھی میری حالت کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ میرے کپڑے ہمیشہ صاف نہیں ہوتے تھے، بستہ پرانا تھا اور جوتے اکثر پھٹے ہوئے ہوتے تھے۔ کچھ بچے میرا مذاق اڑاتے، کچھ دوری اختیار کرتے مگر میں خاموش رہتا۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں، کامیابی چاہیے ہوتی ہے۔ میرے اساتذہ کچھ اچھے بھی تھے جو میری محنت کو سراہتے تھے مگر کچھ ایسے بھی تھے جو صرف میرے حالات کو دیکھ کر مجھے کم تر سمجھتے تھے۔ ان کی نظروں میں صرف ایک غریب بچہ تھا جس کا مستقبل پہلے ہی طے ہو چکا تھا، لیکن مجھے اپنے اوپر یقین تھا اور یہی یقین مجھے ہر دن آگے بڑھنے کی طاقت دیتا تھا۔ رات کو جب میں گھر واپس آتا تو جسم تھکا ہوتا مگر دل میں ایک عجیب سی تسکین ہوتی تھی کہ میں نے ایک اور دن اپنے خواب کے لیے لڑا ہے۔ میں اکثر
چھت پر لیٹ کر آسمان کو دیکھتا اور سوچتا کہ کیا واقعی ایک دن میری زندگی بدلے گی، کیا میں بھی ایک دن کامیاب ہو سکوں گا، اور پھر خود ہی جواب دیتا کہ ہاں ضرور ہوگا، کیونکہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ یہی وہ دن تھے جنہوں نے مجھے بنایا، مجھے مضبوط کیا اور مجھے سکھایا کہ زندگی آسان نہیں ہوتی مگر ناممکن بھی نہیں ہوتی۔ ہر مشکل، ہر تذلیل اور ہر آنسو نے مجھے ایک نئی طاقت دی۔ میں اندر ہی اندر بدل رہا تھا، ایک عام لڑکے سے ایک ایسے انسان میں جو اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور شاید مجھے اس وقت خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہی جد و جہد، یہی درد اور یہی محنت ایک دن مجھے وہاں لے جائے گی جہاں لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں، اور وہی لوگ جو کبھی مجھے حقیر سمجھتے تھے ایک دن میری پہچان پر حیران رہ جائیں گے۔ میں اسکول کے بعد سڑک کے کنارے جوتے پالش کیا کرتا تھا، مجھے اپنے والد کا سہارا بننا تھا۔ میرے والد ایک چھوٹی سی دکان پر مزدوری کرتے تھے، لیکن ان کی اتنی تنخواہ نہیں تھی کہ وہ گھر کے اخراجات اور میری تعلیم کا بوجھ ایک ساتھ اٹھا سکیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں صبح اسکول جاؤں گا اور دوپہر کے بعد جوتے پالش کروں گا۔ میرا یہ معمول کئی مہینوں سے جاری تھا۔ میرے پاس ایک پرانا اور پھٹا ہوا بستہ تھا جس میں چند کتابیں اور میری امیدیں بھری ہوئی تھیں۔ ایک دن کی بات ہے کہ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے میں رات گئے تک سڑک کنارے بیٹھا رہا اور صبح میری آنکھیں دیر سے کھلی۔ میں جلدی جلدی تیار ہوا اور اسکول کی طرف بھاگا۔ جب میں کلاس کے دروازے پر پہنچا تو پیریڈ شروع ہو چکا تھا، اور میرے سامنے وہی سخت گیر ٹیچر کھڑے تھے جو اپنی بے رحمی کے لیے مشہور تھے۔ میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی، لیکن انہوں نے ایک سارد نگاہ مجھ پر ڈالی، اور پھر میں میلی قمیض اور پھٹے ہوئے بستے کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر حقارت کے تاثرات واضح تھے۔ انہوں نے میری بات سنے بغیر آگے بڑھ کر میرا بستہ جھپٹ لیا اور اسے پوری قوت سے اسکول کے گیٹ کی طرف پھینک دیا۔ ان کی آواز پوری کلاس میں گونجی کہ تمہاری اوقات صرف جوتے پالش کرنے کی ہے، یہ کتابیں تمہارے لیے نہیں، پڑھائی تمہارے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ اور جا کر وہی کام کرو جس کے تم لائق ہو۔ میں ساکت کھڑا رہا، میرے کانوں میں ان کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ کلاس کے باقی بچے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور میں اپنی تذلیل کا گھونٹ پی کر وہیں کھڑا رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے خاموشی سے اپنا بستہ اٹھایا جس کی چاند کتابیں کیچڑ میں گر چکی تھیں، میں نے انہیں صاف کیا اور روتا ہوا گھر آ گیا۔ اس دن میرے دل میں ایک ایسی آگ لگی جس نے میرے دکھ کو جنون میں بدل دیا۔ میں نے اپنے والد کو یہ بات نہیں بتائی، لیکن میں نے خود سے عہد کیا کہ میں اب اس ٹیچر کی بات کو غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ تعلیم امیروں کی میراث نہیں، سب کو علم حاصل کرنے کا برابر حق ہے۔ میں نے جوتے پالش کرنے کا کام جاری رکھا، لیکن اب میری ہر فرصت قلمہ کتابوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ میں سڑک کے کنارے بیٹھ کر لوگوں کے جوتے چمکاتا اور ساتھ ہی اپنی کتاب کھولی رکھتا تاکہ ایک لفظ بھی ضائع نہ ہو۔ میری محنت رنگ لانے لگی اور میں نے ہر امتحان میں ٹاپ کرنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک پل منزل کے نام کر دیا۔ وہ طنز، وہ حقارت اور وہ پھٹا ہوا بستہ میری طاقت بن چکے تھے۔ میں نے اپنی غربت کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی ڈھال بنا لیا، اور پھر 10 سال کا عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ ان 10 سالوں میں میں نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جس کا خواب ایک غریب بچہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر دیکھا ہے۔ میرا سفر آسان نہیں تھا، کئی راتیں ایسی گزری جب میرے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، لیکن پڑھنے کے لیے جذبہ بھرپور تھا۔ میں نے پولیس سروس کے امتحان دیے اور اپنی قابلیت کے بل بوتے پر اس میں کامیابی حاصل کی۔ میری محنت نے مجھے DSP کے عہدے تک پہنچا دیا۔ اب میرے کندھوں پر ستارے تھے اور میرے ہاتھ میں وہ قلم تھا جس سے میں لوگوں کی تقدیر کے فیصلے کر سکتا تھا۔ ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا کچھ فائلوں کا معائنہ کر رہا تھا کہ میرے ریٹر نے آ کر اطلاع دی کہ ایک بزرگ شہری کسی کیس کے سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں اندر بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ شخص کمرے میں داخل ہوا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وہی ٹیچر تھے جنہوں نے 10 سال پہلے میرا بستہ پھینک کر مجھے میری اوقات یاد دلائی تھی۔ اب وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے پر وہ پرانا تکبر اب نہیں تھا، بلکہ وہ پریشان نہیں نظر آ رہے تھے، مگر ان کا چہرہ میں ان 10 سالوں میں کبھی بھی بھولا۔ جب جب میں ہمت ہارنے لگتا ان کا طنز مجھے ڈوبا لہجہ یاد آتا اور میں پھر سے محنت کرنے لگ جاتا۔ ان کا بیٹا کسی غلط معاملے میں پھنس گیا تھا اور وہ اسی سلسلے میں سفارش لے کر آئے تھے۔ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا کیونکہ اب وہ میلا کچیلا بچہ نہیں تھا، بلکہ وردی میں ملبوس ایک افسر تھا۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھے اور اپنی روداد سنانے لگے۔ ان کی آواز میں لرزہ تھا۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ صاحب میرا بچہ بے قصور ہے، آپ اسے بچا لیں۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا اور اپنے ذہن میں اس کا دن یہ منظر گھومنے لگا جب انہوں نے مجھے سب کے سامنے رسوا کیا تھا۔ میرے پاس آج وہ طاقت تھی کہ میں ان سے بدلہ لے سکتا تھا۔ میں انہیں یاد دلا سکتا تھا کہ آج وہی جوتے پالش کرنے والا شخص تمہاری قسمت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن میرے اندر کے انسان نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وقت کتنا بڑا استاد ہے جو انسان کو ایک پل میں عرش سے فرش پر اور دوسرے پل میں فرش سے عرش تک لے جاتا ہے۔ میں نے ان کی فائل اٹھائی اور غور سے دیکھا۔ ان کے بیٹے پر جو الزامات تھے وہ واقعی سنگین تھے، لیکن قانون کے
مطابق کچھ گنجائش موجود تھی۔ میں نے ان سے کچھ سوالات کیے اور وہ بہت عاجزی سے جواب دینے لگے۔ ان کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن تھی کہ شاید یہ پولیس والا ان کی مدد کر دے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں آج ان کے ساتھ وہی سلوک کروں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ تعلیم تو وہ ہوتی ہے جو آپ کو تہذیب اور ظرف سکھائے، نہ کہ تکبر اور نفرت۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کی مدد کروں گا، لیکن پہلے انہیں یہ احساس دلانا ضروری تھا کہ انسان کی اوقات اس کا کام نہیں بلکہ اس کا اخلاق اور محنت طے کرتی ہے۔ میں نے فائل بند کی اور کرسی سے تھوڑا آگے جھک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے بڑی امید سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا کہ سر، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ چونک گئے اور میری طرف غور سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے اپنے چشمے کو درست کیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ 10 سال پہلے آپ کے اسکول میں ایک لڑکا پڑھتا تھا جو غریب تھا اور جوتے پالش کر کے اپنی تعلیم کا خرچ اٹھاتا تھا۔ ایک دن اسے دیر ہو گئی تھی اور آپ نے اس کا بسا اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا اور کہا تھا کہ تمہاری اوقات صرف جوتے پالش کرنے کی ہے۔ وہ ٹیچر یہ سن کر سکتے میں آ گئے۔ ان کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اور وہ خوف زدہ نظر آ رہے تھے۔ انہیں شاید اب وہ پورا منظر یاد آ گیا تھا۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ کرسی سے اٹھنے لگے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ سر، پریشان نہ ہوں، میں آج وہ جوتے پالش کرنے والا بچہ نہیں ہوں بلکہ آپ کا وہ شاگرد ہوں جس نے آپ کی اسی بات کو چیلنج سمجھ کر اپنی زندگی بدل دی۔ آپ نے سچ کہا تھا کہ میری اوقات جوتے پالش کرنے کی تھی، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ انسان اپنی محنت سے اپنے اوقات بدل سکتا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر رونے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ میں نے اٹھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے اور کہا کہ سر، معافی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس دن آپ نے میرا بستہ نہ پھینکا ہوتا تو شاید آج میں اس کرسی پر نہ بیٹھا ہوتا۔ آپ کی اس نفرت نے مجھے وہ ہمت دی جو شاید پیار نہ دے پاتا۔ میں نے ان کے بیٹے کے کیس پر قانونی طریقے سے ان کی مدد کی اور انہیں رخصت کیا۔ جب وہ دفتر سے باہر جا رہے تھے تو ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے، لیکن ان کے دل سے میرے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ میں نے دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر وہ پھٹا ہوا بستہ یاد کیا جو اب بھی میری الماری میں محفوظ ہے۔ وہ بستہ مجھے ہمیشہ یہ یاد دلاتا ہے کہ کامیابی کا راستہ کبھی بھی ہموار نہیں ہوتا اور انسان کو کبھی بھی کسی کے حال پر اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اور خدا جب دینے پر آتا ہے تو وہ گمناموں کو بھی پہچان دے دیتا ہے۔ میں نے اس دن یہ سیکھا کہ بدلہ لینے سے زیادہ سکون معاف کرنے اور کسی کے کام آنے میں ہے، اور یہی میری اصل کامیابی تھی جو مجھے اس عہدے سے بھی زیادہ عزیز ہے۔